الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت پا رہے ہیں۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 تک سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 195 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ: تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں گزری، آیت نمبر 192، 93، 94 سورہ آل عمران کی اور 91 میں بھی کچھ دعاؤں کا ذکر تھا جو اچھے مومنین اور عقل مند حضرات نے کیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا، فاستجاب لہم، اور پھر انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس پوری دعا میں جو گزری، اس میں 5 بار ربنا آیا ہے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ کہہ لیا جائے تو قبولیت دعا کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں اسے بھی شامل کر لینا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں فرمائی گئی کہ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، مرد و عورت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی اولاد ہی ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے کے حوالے سے تم سب ایک ہی ہو۔ پھر مزید آگے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، یعنی جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کی اور مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیے گئے، پھر جہاں پلے بڑے تھے اور جس جگہ سے ایک بڑا لگاؤ تھا اس جگہ کو چھوڑنا پڑا، پھر ایمان لانے اور وحدانیت الہی کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، شہید بھی کر دیے گئے، تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کے دربار سے ان کے لیے بڑا زبردست اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا اجر کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس آیت میں ہجرت اور جہاد کے حوالے سے بڑی زبردست فضیلت بیان کی گئی اور احادیث طیبات میں بھی اس کی ترغیبات ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے. اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسی چیز کی طرف اس کی ہجرت ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی. تو یہ حدیث پاک جہاں نیت کے باب میں بڑی اہم ہے، نیت کے حوالے سے کہ بندے کی نیت اور اس کا ارادہ بڑا اہم ہے. اسی طرح ہجرت کرنے کی بھی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے حوالے سے بھی اس میں بیان کیا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بار چھوڑا تو وہ بڑا ایک عظیم اجر پانے والا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس خون میں بدبو وغیرہ نہیں ہوگی، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. حضرت شداد بن حاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اپنا سر جھکا دیا. پھر عرض کی کہ میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اپنے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس کے رہن سہن وغیرہ کا انتظام کرنے کے بارے میں کچھ حکم فرمایا. جب ایک غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند قیدی بطور غنیمت حاصل ہوئے تو آپ نے ان قیدیوں کو تقسیم فرما دیا اور اس اعرابی کا حصہ نکال کر صحابہ اکرام کے سپرد کر دیا. وہ اعرابی صحابی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے. جب وہ پہرے کی جگہ سے آیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کا حصہ اسے دیا. اس نے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. وہ اعرابی اپنے حصے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے تمہارا حصہ نکالا ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مال کے حصول کے لیے آپ کی پیروی نہیں کی بلکہ میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی ہے تاکہ مجھے یہاں گلے پر تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی بات میں مخلص ہو اور سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری فرمائے. اس کے بعد کچھ دیر لوگ ٹھہرے رہے. پھر دشمن کے ساتھ جہاد کا وقت ہوا تو جہاد کے دوران کچھ آدمی اس اعرابی کو اس حال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے. کہا اسے وہیں تیر لگا ہوا تھا جہاں تیر لگنے کا اس نے اشارہ کیا تھا اور تمنا کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی بات پہ مخلص تھا اور اللہ پاک نے اس کی خواہش پوری فرما دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کے لیے اسے اپنا جبہ مبارکہ پہنا کر کفن دیا اور پھر اسے اپنے سامنے رکھا. اس کا جنازہ خود پڑھایا اور اس کی نماز جنازہ میں جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ کچھ یوں تھی کہ اے اللہ پاک یہ تیرا وہی بندہ ہے جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ اس میں غور فرمائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ کیسا تھا اللہ پاک کی راہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے نام پر قربان ہونے کے لیے کیسے وہ تیار رہتے تھے اور خلوص کیسا تھا، تمنا کیسی تھی، کیسی دعا قبول ہوئی کہ انہوں نے اپنی جان اللہ پاک کے سپرد کر دی اور شہید بھی ہوئے اور جیسی تمنا کی تھی ویسی شہادت ملی. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ جذبہ شہادت جو ہے یہ قابل رشک ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے اور اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. ترجمہ اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے
پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت پہ مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ یہ مزے جو تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ تھوڑی دیر کے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کو کہا جائے بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کو ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے اور پھر آپ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے، تو دونوں میں سے فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ تو مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح ہے، اور یوں کہیے کہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت اس دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا ہمیں کفار کے دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دور سے نظر آنے والی کہانیاں ہیں۔ اگر حقیقت حال دیکھیں تو ان کے قریب جا کر کے کس قدر ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نظام اور ان کی بے راہ روی نے ان کو کس قدر پریشان کیا ہوا ہے، یہ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہی۔ لہٰذا ہمارے اسلام میں بھلا ہے، امن ہے، سکون ہے، اور ہمارے دین میں دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک اب تقوی والوں، ڈرنے والوں، مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے ان کا ابدی عیش و آرام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ۔ ترجمہ: لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہاں پر اب ابدی راحت کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلے کافروں کی عارضی فانی راحت اور آرام کا ذکر ہوا تھا، اب مسلمانوں کے آرام کا بیان ہو رہا ہے، اور کیسا آرام ہے جنت کا، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما ہے۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے، ناریل کے ریشے اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیصر و کسریٰ آرام میں ہیں، عیش کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول آپ ہیں اور اس حالت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اب رضی اللہ عنہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہنے چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہو۔ اللہ اکبر، کیا اپنی بیٹی کی تربیت ہے، سبحان اللہ، اور کیا کمال کا سبق سکھایا۔ واہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی مانگا تو آپ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، لیکن اس کا حساب میرے ذمہ باقی رہے گا۔ آپ نے 3 بار یہ بات فرمائی، پھر وہ پیالہ ایک اور شخص کو دے دیا، اس نے وہ شہد پی لیا، آپ نے وہ نہ پیا۔ اللہ اکبر، یہ تھا ان کا خوف، آخرت کے حساب کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی کہ حضرت عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بدمزہ تھا کہ آپ اسے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین،
کیا آپ کو حواری نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ میں آپ کو وہ پیش کروں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس طرح کا کھانا ہر مسلمان کھا سکتا ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ خدا کی قسم ایسا تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عتبہ، تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانے کھاؤں اور خوشحال زندگی گزاروں؟ نہ ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ وہ نعمتیں ہیں انشاءاللہ جنت میں مومنوں کے لیے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ ترجمہ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ پاک کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ کے سامنے کر دی گئی اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں، ایک عیسائی پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی شان میں یہ فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پاک پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی میں اور انکساری میں، تواضع میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے رہتے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ پاک کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے بلکہ سچے دل سے اللہ پاک پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا بڑا خزانہ ہے۔ آخری آیت سورہ آل عمران کی آ رہی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اس آیت میں فرمایا گیا صبر کرو۔ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں، صبر، پھر صبر میں دشمنوں سے آگے بڑھنا اور اسلامی سرحد کی حفاظت۔ نمبر 1، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ یعنی وصابروا جو دوسری بات فرمائی، اس کا مطلب ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں
نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط، خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، یہ سب چیزیں داخل ہیں، اور یہ جامع الفاظ ہیں جو بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ اور پھر ایک اور بات اس آیت میں فرمائی گئی، وَرَابِطُ، اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ اور اسلامی سرحد کی، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت یہ بہت بڑا کام ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور ایک مہینے کے قیام یعنی ایک مہینے کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پر، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی 200 آیتیں اور 20 رکوع یہاں پر مکمل ہوئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ نساء کے مضامین کو لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔